أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اسلام کا عادلانہ نظام اور منافقوں کا رویہ. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو اور لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو. اللہ تم کو اس کی بہترین نصیحت فرماتا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اور اپنے میں سے دین کے نمائندوں اور حکومت اسلامی کے ذمہ داروں کی اطاعت کرو. اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان نزاع پیدا ہو تو اللہ و رسول کی طرف رجوع کرو، قرآن و سنت کو مرجع بناؤ. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام و نتائج کے اعتبار سے یہی اچھا ہے اور خوب تر ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوے کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ اسے مانتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت جاہلانہ اور کافرانہ نظام کی طرف اپنے مقدمات میں رجوع کریں، جبکہ حکم یہ ہے کہ ان کا انکار کیا جائے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر دور نکال دے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ قانون کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی انہیں اسلامی عدالتوں اور قرآن و حدیث کی بنیاد پر فیصلوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو آپ ان منافقین کو دیکھیں گے کہ یہ آپ سے کترا کر نکل جائیں گے. پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے تو یہ آپ سے آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بہتری اور آپس میں جوڑ کا تھا. ان لوگوں کے دلوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے، اس لیے ان سے گریز کیجیے اور انہیں نصیحت کیجیے اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں تک پہنچ سکے. سورہ نساء کی آیات نمبر 58 سے نمبر 63 تک پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا.
ان آیات میں اللہ تعالی نے اسلام کے عادلانہ نظام کے اصول بتائے ہیں، اور جو لوگ بھی اس عادلانہ نظام سے گریز کرتے ہیں اور کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ نظام کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ قرآن پاک نے صراحت کر دی ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان معتبر نہیں اور ان کا رویہ منافقانہ ہے۔ سب سے پہلی جو ہدایت دی گئی ہے، جو بے شمار ہدایتوں کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹرسٹی بنایا ہے، امین بنایا ہے، امانت کا ذمہ دار بنایا ہے، اور جو کچھ بھی انسان کو دیا ہے اس کو ایک ٹرسٹ کے طور پر، ایک امانت کے طور پر دیا ہے۔ انسان کی جان امانت ہے، انسان کا مال امانت ہے، انسان کی آبرو امانت ہے، اور انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے بطور امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانتیں دی ہیں اس لیے کہ ان کا خیال رکھا جائے، اور جو امانت جس طرح سے صرف کی جانی چاہیے، جو امانت جس کی ہے، جس سے متعلق ہے، اس کو سونپی جانی چاہیے۔ امانت اگر اس کے مستحق کو نہیں دی جا رہی ہے تو خیانت کی جا رہی ہے۔ اور امانت کے سلسلے میں جو اصول امانت رکھنے والے نے اور دینے والے نے طے فرما دیے ہیں، ان اصول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو خیانت کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں صراحت سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اے لوگو، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور نہ اپنے ساتھ خیانت کرو۔ ہماری جان امانت ہے، اس جان کو صرف اللہ کے کام میں لگانا ہے، صرف اللہ کی ذات کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کرنا ہے۔ مال ہمارا امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کے استعمال کے جو ضابطے اپنی شریعت میں طے فرما دیے ہیں، ان کے مطابق ہی اس مال کو صرف کرنا ہے۔ مال حاصل کرنا اور پھر مال کا خرچ کرنا، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ماتحت ہیں۔ اللہ کی شریعت سے ہٹ کر نہ مال کمایا جا سکتا ہے اور نہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ انسان متصرف اور مالک اس آزادی کے ساتھ نہیں ہے جو اس نے اپنے لیے طے کر لی۔ اللہ نے جتنی آزادی دی ہے، فرد کو جو آزادی دی ہے، جماعت کو جو آزادی دی ہے، قوم کو جو آزادی دی ہے، وہ آزادی اس کو ملنی چاہیے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے پابندیاں طے فرما دی ہیں تو وہ اللہ کی بندگی کا حصہ ہیں۔ ان پابندیوں کو تسلیم کرنا اور ان کا لحاظ کرنا اور انہی کے ماتحت رہنا، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی امانت داری ہے، یہی دیانت داری ہے، یہی حق ہے۔ فرما دیا گیا کہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مستحقین کے سپرد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کا تذکرہ فرمایا، کبھی عمومی انداز سے اور کبھی خصوصی انداز سے۔ تو ان علامتوں میں سے ایک بڑی علامت جو بڑے زمانوں پر پھیلی ہوئی ہے، یہ ذکر کی گئی کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر معاملات غیر اہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے تو بس پھر قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کسی قوم کی ہو یا فرد کی ہو یا مجموعی طور پر دنیا کی ہو، نظام کی درہمی برہمی کے لیے یہی تمہید ہے کہ جو اہل نہیں ہے اس کو وہ کام سونپ دیا جائے جس کو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ حکومت ایسے لوگوں کو دینا جو عادل نہیں ہے، جو منصف نہیں ہے، جن میں انسانیت نہیں ہے، جن میں حقوق کا لحاظ نہیں ہے، جو لٹیرے ہیں، جو مال کے غاصب ہیں، جو قوم کے ساتھ معاملہ استحصال کا کرتے ہیں، لوگوں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، ان کو اگر حکومت سونپی جائے گی تو یہ خیانت ہوگی، بددیانتی ہوگی، بدعنوانی ہوگی، جرم ہوگا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ذمہ داری سونپ رہا ہو، حکومت سونپ رہا ہو، جبکہ اس سے زیادہ اہل لوگ موجود ہوں، تو وہ اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ خیانت کا مجرم ہے۔ ایک حکم نہیں، ایک بات نہیں، سینکڑوں نصوص قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں اسی سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ چھوٹی ذمہ داری ہو یا بڑی ذمہ داری، ذمہ داری کی اہلیت کو پہلے دیکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون دوست ہے اور کون دوستی میں کو نبھانے والا نہیں ہے، اور کون ایسا ہے جو رشتہ دار ہے، کون غیر رشتہ دار ہے، کون اپنے قبیلے کا، کون اپنی قوم کا۔ یہ بنیادیں جاہلیت کی بنیادیں، ان بنیادوں کا اسلام نے خاتمہ کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی کہ کسی کو بھی فضیلت یا اہمیت تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ علاقائیت بنیاد نہیں ہے، لسانی تفریق بنیاد نہیں ہے، خاندان بنیاد نہیں ہے، دولت اور وجاہت بنیاد نہیں ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بنیاد نہیں ہیں۔ جو اہلیت اسلام کے نزدیک مطلوبہ ہے، کسی بھی کام کے لیے جو اہلیت چاہیے، حقیقت پسند لوگ بھی جانتے ہیں کہ تعلیم کی اہلیت کس کے اندر ہے، تربیت کی اہلیت کس کے اندر ہے، اور انتظامی امور کی اہلیت کس کے اندر ہے، حکومت کی اہلیت کس کے اندر ہے، جج بننے کا اہل کون ہے، وکیل بننے کا اہل کون ہے، ڈاکٹر بننے کا اہل کون ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں، دنیا کے ہر قانون میں ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک نے بھی ان ضابطوں کو بیان کیا ہے۔ جہاں پر بھی قرآن میں اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پر بھی عباد الرحمن کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر بھی المؤمنون کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے، ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، وہ اپنے اپنے میدانوں کے اہل لوگ ہیں۔ ہر شخص ہر کام کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اگر ایک طرف ذمہ داری دی بعض ان اصحاب کو جن کو آپ نے اس کا اہل سمجھا کہ وہ کمانڈر بنے، تو ان کو کمانڈر شپ سونپ دی۔ خالد ابن الولید نئے نئے مسلمان ہوئے، لیکن وہ پہلے سے کمانڈر تھے، تو ان کو کمانڈر شپ سونپ دی۔ دوسری طرف پرانے مسلمان زاہد، عابد، متقی، تہجد گزار ابو ذر غفاری تھے، ان سے حضور نے فرمایا کہ تم کبھی حکومت کا کام ہاتھ میں مت لینا، تم کبھی جج بھی مت بننا۔ ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، ان کو وہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ یہ ہے مردم شناسی کا نتیجہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت، جو علم، جو ذہانت، جو فراست عطا فرمائی تھی، اور مردم شناسی کی جو طاقت عطا فرمائی تھی، وہ لاکھوں انسانوں میں کسی کو ملتی ہے، بلکہ انبیاء میں سے بھی وہ صلاحیت نہیں ملتی جو سید الاولین والآخرین کو عطا فرمائی گئی۔ ہر نبی کو اللہ علم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، جس علم اور جس حکمت کے دائرے میں ان کو کام کرنا ہے۔ لیکن آخری نبی کو کیونکہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے پیغمبر بنایا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو علوم، جو معارف، جو حکمتیں، جو خزانے علم کے آخری نبی کو دیے، وہ کسی نبی کو نہیں دیے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ کون کس شخص کا اہل ہے، اس کو کام سونپو۔ کبھی تجربہ تلخ بھی ہوا، اس لیے کہ آپ بشر تھے، معصوم نہیں تھے۔ جیسے آپ نے بعض موقعوں پر کچھ افراد کو کہیں بھیجا اس امید میں کہ یہ جا کر وہاں کام کریں گے، اور انہیں ذبح کر دیا گیا، اس لیے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ تو اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن امانت کو توڑا موڑا جائے اور امانت کو غلط رخ پہ لے جایا جائے، یہ حرام ہے۔ تو حکم دیا گیا کہ امانت کو اس کے جو مستحقین ہیں ان کو سونپا جائے، جو کام بھی دیا جائے اس کام کی صلاحیت جس شخص کے اندر ہو، اور صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ صالحیت کے ساتھ صلاحیت، کیونکہ صلاحیت ہے اور وہ شخص مکار ہے، عیار ہے، فتنہ پرور ہے، تو اس کی صلاحیت اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے مضر ہو جائے گی۔ وہ عیاری کرے گا، وہ مکاری کرے گا۔ اس لیے صلاحیت اور صالحیت دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔
اس لیے امانت کون سی ہے، کس میدان کی ہے، کس طرح کی ہے، اس کو سمجھا جائے، پھر اس کے اہل کون ہیں اور ان کو طے کیا جائے، اور ان کو طے کرنے میں اندر سے کوئی بھی ہوس اور کوئی خواہش اس کی نہ ہو کہ ہم اپنے ہاتھ میں اقتدار برقرار رکھیں، ہم استغلال کریں، ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس سے بلند ہو کر صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی کون اہلیت رکھتا ہے اور کون اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کے درمیان جب فیصلے کرو تو عدل و انصاف کی بنیاد پر کرو۔ اگر فیصلے جانبدارانہ ہیں، اگر فیصلے ایسے ہیں جن میں جنبداری کی جا رہی ہے یا حق تلفی کسی کی جا رہی ہے، تو وہ فیصلے اسلامی نہیں ہیں، وہ فیصلے ربانی نہیں ہیں، وہ فیصلے ظالمانہ ہے، جائرانہ ہے، مجرمانہ فیصلے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ جو عمل بھی ہو وہ حق کے ساتھ ہو، صحیح بنیادوں پر ہو اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ اس کے بعد دوسری بات جو فرمائی گئی ہے، اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے اور اسلامی نظام کی استقامت کے لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ اصول یاد رکھے جائیں کہ اصلاً اطاعت اللہ کی کرنی ہے، پھر اللہ کے رسول ہونے کی بنیاد پر رسول کی اطاعت کرنی ہے، پھر اللہ و رسول کے وہ نمائندہ جو کاموں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، جن کو اولو الامر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کی کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت مطلق ہے، پیغمبر کی اطاعت کو پابند کر دیا گیا ہے۔ جب عورتوں کی بیعت ہو رہی تھی تو اس میں یہ فرمایا کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کسی بھلے کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر سے تو یہ بات متصور نہیں کہ وہ بھلائی کے علاوہ کسی اور غلط بات کا حکم دیں گے، لیکن چونکہ پیغمبر کو نمونہ بنانا تھا آگے کے لوگوں کے لیے جو آپ کے خلفاء ہوں گے، جو بعد میں حکام ہوں گے، اس لیے فرما دیا گیا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، یعنی کوئی اگر بھلی بات ہے اس میں نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی فرض کیا جائے کہ اگر کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے یا نبی اجتہاد سے کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ حکم نہیں ہے، تو پھر اجازت دی گئی صحابی کو، صحابیہ کو اجازت دی گئی کہ وہ چاہیں تو نبی کی بات پر عمل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ اسی کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ انما انا بشر اخطئ واصیب، اور یہ فرمایا تھا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات سے زیادہ واقف ہو، اور میں بھی ایک انسان ہوں، اجتہاد میں مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں صحیح بات بھی کہتا ہوں۔ اس لیے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ دو فریق میرے پاس کسی معاملے کا فیصلہ کرانے آئے اور وہ شخص جو زیادہ چرب زبانی سے بات پیش کرے اور میں متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ حق اس کا نہ ہو، تو پھر یاد رکھو کہ میں اس کے ہاتھ میں انگارے دے رہا ہوں جہنم کے۔ یہ بات آپ نے واضح فرما دی تھی۔ حضرت بریرہ سے جس وقت یہ کہا ان کی آزادی کے بعد کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو، اور وہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے، میرا حکم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں اس مشورے کو قبول نہیں کر پاؤں گی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح مدینے والوں سے کہا تھا کہ تم لوگ یہ کھجور کے درختوں پہ چڑھ چڑھ کر یہ تلقی کا عمل کیا کرتے ہو، تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور جب چھوڑ دیا تو پیداوار متاثر ہو گئی۔ تو آپ نے اسی موقع پہ فرمایا تھا کہ یہ میں نے بات اپنے نقطۂ نظر سے کہی تھی، اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا، اور میں بھی بہرحال انسان ہوں، اور انتم اعلم بامور دنیاکم اسی موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنی دنیا کے معاملات سے زیادہ واقف ہو۔ میرا کام نہ زراعت ہے اور نہ میرا کام کھیتی باڑی کی کسی چیز سے متعلق ہے، اور نہ بہت سے دنیا کے جو کام ہیں وہ میرے نہیں، میرا تو مشن نبوت اور رسالت اور ہدایت ہے۔ اس لیے ان معاملات میں تم اپنے علم سے فائدہ اٹھاؤ، تمہیں اختیار ہے۔ تو یہ طے کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ بات طے ہو گئی قرآن پاک کے نصوص کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے کہ کوئی بھی حاکم ہو، کوئی بھی مفتی ہو، کوئی بھی قاضی ہو، کوئی بھی عالم ہو، اور یا وہ ہو جو ذمہ دار ہو کسی چیز کا، اگر اس کی بات اللہ و رسول کے خلاف ہو رہی ہے، چاہے اجتہاد کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی حاکم کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی وقت کے بڑے سے بڑے علامہ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اولو الامر کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں ایک تو یہ فرمایا گیا اولی الامر منکم، امت مسلمہ، مسلمان جو اسلام کی شرائط پوری کر رہے ہیں، اسلام پر قائم ہیں، ان کا آدمی ہو، اور جو ان کا آدمی ہو ظاہر ہے کہ وہ ان کے حق میں بھی بات کرے گا اور وہ شریعت پر عمل پیرا ہوگا اور ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا، وہ اگر حاکم ہو تو اس کی بات تمہیں ماننی، لیکن اگر وہ تمہارا آدمی نہیں ہے، وہ غیروں کا ہے، وہ کسی کا ایجنٹ ہے، وہ کسی کے ایجنڈے کو پورا کر رہا ہے، وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ تمہارے لوگوں کو جیلوں میں ٹھوستا ہے، وہ اپنی بات منواتا ہے، وہ شریعت کو کنارے ڈال دیتا ہے، تو یہ مجرم اور خبیث کیسے ہی نام رکھتا ہو، کیسے لباس پہنتا ہو، کیسے ملک کا نمائندہ اور ذمہ دار بنا ہوا ہو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت حرام قرار دے دی گئی ہے۔ خاص طور پر جب وہ کسی منکر کا، کسی غلط بات کا حکم دے تو لا طاعت لمخلوق، کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کی معصیت میں اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی، لہذا جہاں بھی کوئی حکم شریعت کے خلاف ہوگا بات نہیں مانی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ آج ہمارے ملکوں میں جہاں بھی سودی بینک ہے اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا، سینما گھر کو نہیں چلنے دیا جائے گا، بدماشی کے اڈوں کو نہیں چلنے دیا جائے گا، وہاں بات تسلیم صرف یہ کہ تسلیم نہیں کی جائے گی بلکہ ایسے مجرموں اور ظالموں کی حکومتوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ اسی کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی، اسی کے لیے سید الانبیاء کی بعثت ہوئی، یہی مشن تھا جس کو لے کر اٹھے کہ خاتمہ کر دیا جائے ظلم کا، جرم کا اور ہر طرح کے غلط نظام کا اور فاسد طریقہ کار کا خاتمہ کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی ہے، وہ مشن ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اطاعت اللہ کی اور رسول اللہ کی اور اولو الامر کی، اور اولو الامر کے مفہوم کو صحابہ کرام نے اور بعد کے حضرات نے دو طرح ادا کیا کہ اولو الامر سے مراد وہ بھی ہیں جو حکام ہیں، یعنی وہ حکام جو مسلمانوں کے نمائندہ ہیں اور اللہ اور رسول اللہ کے نمائندہ ہیں، جو شریعت پر عامل ہیں اور شریعت کے داعی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اولو الامر کے معنی علماء کے بھی اور فقہا کے بھی ذکر کیے گئے ہیں، جو دینی امور کے ذمہ دار ہیں، جو شریعت کی ترجمانی کرنے والے ہیں، وہ بھی اولو الامر ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ ذمہ دار جس کو اسلامی نظام میں، اسلامی سوسائٹی میں کوئی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اولو الامر میں شامل ہے، اور اسی لیے قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی جب رسول موجود تھے تو اس وقت کی بات فرمائی جا رہی ہے، اگر لوگ جو بات بھی چل رہی ہو اس کو رسول اللہ کے پاس لے جائیں اور یا اولو الامر کے پاس لے جائیں، یعنی اولو الامر سے مراد وہاں وہی ہے جو رسول کے شاگرد ہیں، رسول کے صحابی ہیں، رسول کے نمائندہ ہیں، رسول کے ترجمان ہیں اور رسول سے سیکھتے ہیں، ان کے پاس اگر لے جائیں جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہے، اجتہاد کی صلاحیت ہے، تو وہ صحیح بات سمجھ لیں گے کہ پروپیگنڈا کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، کسی بات کی حقیقت کیا ہے اس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ مناسب فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اطاعت ان کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر نزاع پیدا ہو، ظاہر ہے کہ نزاع اللہ سے نہیں ہو سکتا، نزاع رسول اللہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ سے نزاع حرام ہے، کفر ہے۔ اب نزاع ہو سکتا ہے تو اولو الامر سے ہو سکتا ہے، جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جن کے ذمے یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی ترجمانی اور نمائندگی کریں، اگر ان سے نزاع ہو جائے تو فرمایا گیا کہ اب اللہ اور رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی اب قرآن کو حکم بنایا جائے گا، حدیث کو حکم بنایا جائے گا، حضور کی سیرت کو حکم بنایا جائے گا، اب لوگوں کا حکم رہنا قابل قبول نہیں ہوگا، لوگ بھی سے ہٹ جائیں، لوگ بیچ سے ہٹ جائیں، اگر مسئلہ ہو رہا اختلاف ہے، ایک صحابی کا ایک صحابی سے اختلاف ہے،
ایک تابعی کا کسی صحابی کی رائے سے اختلاف، یا کسی عالم کا کسی امام مجتہد کی رائے سے اختلاف، تو اس وقت یہ فرمایا گیا کہ بس اب اللہ رسول یعنی قرآن و سنت، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اولو الامر کی ولایت ختم، چونکہ جھگڑا اگر نہیں ہے، اتفاق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بات غلط نہیں ہے، بات غلط ہو رہی ہے اور اختلاف ہو رہا ہے، تو اس وقت پھر یہ فرمایا گیا ہے کتاب و سنت کے علاوہ پھر کوئی بھی اس مرجع نہیں رہے گا۔ اس لیے آج جو ہماری امت میں فرقے ہیں، گروہ ہیں، الگ الگ طبقے ہیں، یہ کیوں پیدا ہوئے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے آقا بنا رکھے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے قائد بنا رکھے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے حاکم بنا رکھے ہیں۔ اگر سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوتے اور سب کے سب رسول اللہ کی بات کو بس دیکھتے اور اسی کو آخری مانتے اور اس کو سمجھنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کو اختیار کرتے، تو ان کے درمیان جھگڑے نہ ہوتے، زیادہ سے زیادہ اختلاف رائے ہوتا کسی چیز کو سمجھنے میں، لیکن ان کی اجتماعیت باقی رہتی۔ لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے الگ الگ قائد، امام، پیشوا طے کر رکھے ہیں جن سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ و رسول کی بات جب کہی جاتی ہے تو وہ حوالے دیتے ہیں اپنے آقاؤں کے، تو یہ جاہلیت کا عمل ہوتا ہے، یہ ایک چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، یہ ایک کافرانہ عمل کیا جاتا ہے۔ آگے مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ عدالتوں کے پھیرے لگاتے ہیں، کافرانہ عدالتوں کے پھیرے لگاتے ہیں، سر وہاں پھوڑتے ہیں، جا کر فیصلہ وہاں سے لیتے ہیں جہاں کفر ہے، جہاں شرک ہے، جہاں نفاق ہے، جہاں الحاد ہے، جہاں قانون اللہ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اللہ سے بغاوت کی بنیاد پر قانون ہے، جس قانون کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لا دینی ہے، سیکولر ہے، اور سیکولر کے معنی لا دینی، تو جو لا دینی ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے خلاف بغاوت پر، رسول اللہ کے خلاف بغاوت پر مبنی ہے، وہاں بھاگتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرو، اور وہ طاغوتی نظام کی طرف جاتے ہیں، طاغوتی حکومت کا دامن تھامتے ہیں، طاغوتی عدالتوں میں فیصلے لینے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان ان کو بری طرح بھٹکا دینا چاہتا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آئیے قرآن کی بات کیجئے، آئیے قرآن کو حکم بنائیے، آئیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث و سنت کو حکم بنائیے، اور حدیثوں کے بارے میں محدث کسی ایک محدث نہیں، محدثین کے مجموعی فیصلوں کو دیکھیے، آئیے ادھر آئیے، تو آپ دیکھیں گے قرآن صاف بولا رأیت المنافقین، دیکھیں گے آپ ان منافقوں کو کہ کترانے لگیں گے، یہ کترا کے ادھر ادھر جائیں گے، یہ قرآن اور سنت کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ حکم ان کو بنایا جائے، پھر اس وقت یہ دوسرے حوالے دیں گے، کبھی اپنے فقیہ، کبھی اپنے عالم کا، کبھی اپنی شیخ کا، کبھی اپنے پیر کا، کبھی جمہور کا، کبھی سمہور کا، یہ ان حوالوں کو دے کر حق سے بھاگیں گے اور کتراتے چلے جائیں گے۔ بلایا جا رہا ہے قرآن کی طرف، بلایا جا رہا ہے حدیث کی طرف کہ آؤ بیٹھو دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، تو آ کر قسمیں کھا کھا کر رسول سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو بہتری چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اتفاق۔ کس سے اتفاق چاہتے ہو؟ اتفاق چاہتے ہو منافقوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں، صلیبیوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ؟ کس کا اتفاق چاہتے ہو؟ طاغوتی نظام کا مرکز UNO ہے، وہ طاغوتی نظام پر قائم ہے، اس کا جو چارٹر ہے وہ اللہ کے دین سے بغاوت پر مبنی اور لا دینی نظام ہے، اور جو بالجبر پوری دنیا کے ہر ملک پر جو ان کا چیلا چپاٹا ہے، لا دینی نظام کو مسلط کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اسلامی نظام کا مطالبہ یہ مجرمانہ فعل ہے، اس لیے جو بھی اسلام کا مطالبہ کرے، کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ سیاسی اسلام کو لے کر یہ سامنے آ گئے، لہذا اسلامی تنظیموں کو، اسلامی جماعتوں کو، اسلامی تحریکوں کو وہ الزام یہ دیتا ہے کہ سیاست کو اسلام کے ساتھ جمع کر رہی ہیں،
یہ تنظیمیں یہ ہیں کہ جو حکومت اور اسلام کے ساتھ خلط ملط کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ملحد، یہ مجرم، یہ خبیث، یہ بدماش، یہ طاغوتی طاقتوں کے نمائندے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ صراحت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کا انکار کرو۔ ظاہر ہے کہ ان کا انکار کرنے کا حکم ہے تو ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں اطاعت کی بات کہی گئی ہے وہ خلیفہ راشد کے لیے کہی گئی، وہ حاکم عادل کے لیے کہی گئی ہے، جن کے بارے میں کوئی یہ سمجھے کہ اس نے ہم پر ظلم کر دیا۔ اس طرح سے بات نہیں چلتی کہ ہر فرد اپنے دعوے لے کر آ جائے اور افراتفری پیدا ہو اور ایک انارکی کا ماحول ہو۔ اگر خلیفہ راشد ہے، اگر حاکم عادل ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے، اور محض انفرادی کیسز کے ذریعے سے اس کے نظام کو تلپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ جو کھلے بندوں، صلیبیوں اور صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کھلے بندوں جو علماء کو اور صلحاء کو جیلوں میں ٹھوستا ہے، کھلے بندوں جو پورے تمام مسلمانوں کی دولتوں کو لوٹتا ہے اور ان پر ڈکیتیاں مارتا ہے، کھلے بندوں جو عیاشی کی اور بدماشی کی نہ صرف دعوت دیتا ہے، اس کے انتظامات کرتا ہے، اس کی حکومت کا انکار فرض ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، حکم ہے اللہ کا کہ ان کا انکار کرو۔ تو اب ایسے موقع پر جو لوگ مغالطہ انگیزیاں کرتے ہیں، جو منافق، جو بد کردار قسم کے لوگ ایسے لوگوں کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے حضور کی حدیثوں کو سامنے لاتے ہیں، وہ یا حضور کی حدیثوں کو قرآن سے ٹکراتے ہیں، وہ مجرم، اور قرآن کے قطعی نصوص کو چھوڑ کر ان کا حال یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، تو آپ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے کہ یہ منافقین کترا کے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ کتنی صاف بات ہے، واضح بات ہے، کیونکہ اسلامی نظام کا یہ کہنا ہے حاکم اللہ ہے، قانون ساز اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، اللہ کے فیصلوں کا نفاذ اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے نبی کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے، اس کو شریعت کا نفاذ کرنا ہے۔ وہ آزاد نہیں ہے کہ اپنی شہوت پرستیوں، بدعنوانیوں اور استحصال کی سیاست استعمال کر کے جس کو چاہے مارے، جس کے چاہے خلاف بغاوت کھڑی کر دے اور جس کے ساتھ چاہے ظلم کرے اور اسلامی دولت لوٹ لوٹ کر اپنے گھر میں خزانے بھرے، اور جو بھی مخالفت کرے اس کو مار دے، اس کو ختم کر دے یا جیلوں میں ڈال دے۔ یہ بدعنوان قسم کے اسلام کو تباہ کرنے والے ایسے مجرم حکام ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ ہوں، چاہے وہ علماء کی شکل میں ہوں، قاضیوں کی شکل میں ہوں، یہ سب کے سب اسی مجرم ٹولے کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اعلان کر دیا گیا قرآن پاک کی طرف سے کہ ان کا انکار کرنا فرض ہے۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک رہیں اور بات اچھی رہے، بگڑنے نہ پائے، یہ جو عیار منافق ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم تو بہرحال خوبی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، ٹینشن نہ پیدا ہو، شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو اللہ میاں کو مشورہ دے دیں یہ لوگ جا کر کے آپ نے اتنا سخت کلام کیوں نازل فرما دیا، آپ انکار کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ تو یہ کہیے کہ ان سے دوستی کرو، محبت کرو، سر پہ بٹھاؤ، آنکھوں میں لگاؤ، تو یہ مشورہ اللہ کو دے دیا جائے، رسول اللہ کو دے دیا جائے۔ وہ تو سخت الفاظ بول رہے ہیں، ان سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو جو لوگ اس طرح کی نرمی کی باتیں اور جوڑ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، کون سا نفاق چھپا ہے، کون سا کفر چھپا ہے، کون سی بدعنوانی چھپی ہے۔ فاعرض عنہم، ان کو منہ مت لگائیے، سمجھائیے ان کو، اگر سمجھ میں آنے والا ہے وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں اترے، وہ اسے سمجھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس مسلم معاشرے سے کاٹ کے پھینک دیے جائیں گے۔ یہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ اللہ کے اس نظام میں رہیں جس میں حکومت اللہ کی ہے اور اللہ کی شریعت ہی دنیا میں نافذ کی جانے والی ہے۔ تو جو بھی دیانت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ اس شریعت کے نفاذ کا عمل کریں گے، چاہے حکومت کے سلسلے میں
کام ہو رہا ہو، یا علم کے میدان میں، تعلیم و تربیت کے میدان میں کوئی عمل ہو رہا ہو، جو پیمانہ ہوگا، جو ناپنے کا آلہ ہوگا وہ قرآن ہوگا اور حدیث نبوی ہوگی، وہ کسی پیر پگاڑو کی باتیں نہیں ہوں گی، وہ کسی شیخ المشائخ کی باتیں نہیں ہوں گی، ان سب کی باتوں کو کنارے ڈال دیا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اتفاق نہیں ہو رہا ہے تو بس اللہ و رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر تمہیں ایمان ہے، مومن ہو تم، تو یہی راستہ ہے۔ اسی کی دعوت دینے کی ضرورت ہے اور اسی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے جھگڑے میرے درمیان اور لوگوں کے درمیان پیش آئے تو میرا یہی مطالبہ تھا کہ ادھر ادھر کے تمام حوالے چھوڑ دو، دریا برد کر دو، دفن کر دو، آؤ اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف، آؤ قرآن کی باتوں کو دیکھو اور نبی کے فرمان کو دیکھو۔ تو حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ جو علم کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور جو دین کی طرف منسوب ہوتے ہیں وہ پھر کس طرح راستہ کتراتے ہیں اور اپنے کو بچا کر باطل سے جا کے چمٹ جاتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ آیات کریمہ ان سب کو مخاطب کر رہی ہیں جو ظالم اور جائر اور مجرم حکومتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یا جو کسی غلط فکر اور غلط نظریے کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں، اس لیے کہ کچھ مولوی کہتے ہیں، اس لیے کہ کچھ علماء نے کہا ہے۔ اس بنیاد پر وہ امت میں فرقے بناتے ہیں، تفریق پیدا کرتے ہیں، امت کو توڑتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں متفق علیہ باتیں ہیں ان میں ان کا جی نہیں لگتا، ان کو اختیار کرنا ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ گروہ بندیاں باقی رہیں، فرقہ بندیاں باقی رہیں، یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر استحصال کی پالیسیاں ختم ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔